ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا، مگر کیا عربی ایک جامع زبان ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی بائبل انگلش پہ تھی یا وہ کسی دوسری زبان میں تھی؟ کیا کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی نے عربی سے کچھ فائدہ حاصل کیا یا یہ صرف باتیں ہیں اور عربی میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں؟ عربی میں ایسا کیا ہے جو دوسری زبانوں میں نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا میں ایسی بہت سی زبانیں ہیں جو اب ناپید ہو چکی ہیں، ڈیڈ لینگویج کہلاتی ہیں، یا دوسری وہ زبانیں جو اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی بائبل ارمانی زبان میں تھی، جسے انگلش میں ارامیک کہتے ہیں۔ آج جو بائبل موجود ہے وہ انگلش میں موجود ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام انگلش نہیں بولتے تھے۔ ارمانی زبان میں نازل ہونے والی بائبل آج کہاں ہے، اس بارے میں کسی کو نہیں پتا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی وہ تورات تھی، جس کی زبان ہبریو ہے، لیکن اولڈ ہبریو اور آج کے دور کی ماڈرن ہبریو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ قرآن مجید ہے، جس کی زبان عربی ہے۔ آج 14 سال گزرنے کے باوجود بھی عربی زبان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ عربی ایک کمپریہنسو لینگویج ہے اور اس نے اپنے بہت سے الفاظ دوسری زبانوں کو استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں۔ ان زبانوں میں جرمن، فرینچ، اٹالین، ہندی، اردو اور دوسری زبانیں شامل ہیں۔ انگریزی میں بھی عربی کے بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ان الفاظ میں میگزین، کینڈی، کافی، سینڈوچ، شوگر، میٹریسز اور بہت سے دوسرے الفاظ شامل ہیں۔ یورپ میں کئی صدیوں تک عربی زبان سائنسی علوم کا مرکز بنی رہی۔ آج سے 400 سال پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی میں عربی زبان پڑھائی جاتی تھی۔ اس وقت تک آکسفورڈ ایک یونیورسٹی کے طور پر اسٹیبلش ہو چکی تھی۔ 1636 میں عربی زبان کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں انٹروڈیوس کرایا گیا۔ اس سلسلے میں کیمبرج یونیورسٹی بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی۔ جدید سائنسی علوم جو اس وقت موجود تھے عربی زبان میں پڑھائے جانے لگے۔ 1632 میں عربی زبان کیمبرج کا حصہ بن چکی تھی۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، بیسیکلی عربی از دا لینگویج آف نالج۔ اس دور میں سارا علم، چاہے وہ سائنس ہو، میڈیکل، میتھمیٹکس یا فلسفی، سارا لٹریچر عربی زبان میں موجود تھا۔ پوائنٹ نمبر 2، مسلم اسکالرز ور لیڈنگ۔ ابن سینا، جنہوں نے میڈیکل کی دنیا میں بہت نام پیدا کیا، ان کی کتابیں یورپ کی یونیورسٹی میں 600 سال تک پڑھائی جاتی رہی۔ میتھمیٹکس میں الخوارزمی نے الجبرا اینڈ الگورتھم کی بنیاد رکھی۔ ابن الحسین نے آنکھوں پہ کتاب لکھی جس نے ویژن کی دنیا میں تہلکہ مچا کے رکھ دیا۔ لا آف ریفلیکشن پہ یورپ کا نظریہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ اس طرح یورپ کی دیگر جامعات بھی عربی زبان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں۔ نیدرلینڈ کی یونیورسٹی آف لیڈن، فرانس کی سوربون یونیورسٹی، اٹلی کی بلوگنا یونیورسٹی، جو کہ یورپ کی اولڈسٹ یونیورسٹی مانی جاتی ہیں، وہاں بھی ساری تعلیمات عربی میں ہی دی جانے لگی۔ کہا جاتا ہے انگلش از دا لینگویج آف انگلینڈ اور ان کو اپنی قومی زبان پہ فخر ہے، مگر حقیقت میں یہ ان کی قومی زبان ہے ہی نہیں۔ 15ویں صدی میں اینگلو سیکسن ٹرائب نے انگلینڈ پہ حملہ کیا، وہ اپنے ساتھ جو زبان لے کے آئے وہ انگلش تھی۔ اس وقت سے وہاں انگلش بولی جانے لگی اور اس طرح سے انگلش وہاں امپورٹ ہوئی، جبکہ عربی وہ زبان ہے جس کا اوریجن عرب ہے اور صدیوں سے زبان وہاں بولی جاتی ہے۔ اس طرح انگلش زبان میں درخت اور اسٹار کو نیوٹر جینڈر کہا جاتا ہے۔ نیوٹر جینڈر یعنی بے جان چیزیں، جبکہ درخت بے جان نہیں ہے۔ عربک لینگویج میں درخت کو فیمینن جینڈر کہا جاتا ہے، یعنی جس میں کوئی چیز پروڈیوس کرنے کی صلاحیت ہو، جیسے درخت پھل پروڈیوس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اسٹار بھی بے جان نہیں ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اسٹار انرجی اور لائٹ پروڈیوس کرتے ہیں، جبکہ ہر اسٹار کا اپنا ایک الگ ساؤنڈ ہوتا ہے، جیسے پلسار۔ اس طرح یورپ میں 16 سینچری میں عربی لینگویج کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا تاکہ جدید علوم سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس طرح علم کی روشنی یورپ میں پھیل گئی۔